أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور تم لوگ بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دیا کرو. ہاں، اگر وہ بیویاں خوش دلی سے چھوڑ دیں تو تم کو اس مہر میں کوئی جز تو تم اس کو کھاؤ مزیدار اور خوشگوار سمجھ کر. تفسیر و تشریح. آج سورہ نساء کی آیت نمبر 4 تلاوت کی گئی. عرب میں ایام جاہلیت میں کثرت ازواج کے باعث جو عورتوں پر ظلم و تعدی ہوتا تھا اس کو اسلام نے روکا اور تعدد ازواج پر ضروری پابندی لگائی اور بیک وقت 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی اور 1 سے زائد بیوی ہونے کی صورت میں ان کے درمیان عدل و انصاف اور مساوات کا حکم گزشتہ آیت میں دیا. اب آگے آج کی آیت میں عورتوں کو ایک خاص حق کا ذکر ہے اور جو کہ نکاح کے لوازم شرعیہ میں سے ہے. یہ حق مہر ہے اور اس مہر کی ادائیگی میں جو ظلم جو عرب میں ہوتا تھا اس کا ازالہ فرمایا گیا. مہر کے متعلق عرب میں کئی قسم کے ظلم ہوتے تھے. ایک یہ کہ مہر جو عورت کا حق ہے اس کو نہ دیا جاتا تھا بلکہ عورت کا ولی شوہر سے مہر وصول کر لیتا تھا جو سراسر ظلم تھا. دوسرا ظلم یہ بھی تھا کہ اگر کبھی کسی کو مہر دینا بھی پڑ گیا تو بہت ناگواری کے ساتھ بادل ناخواستہ تاوان سمجھ کر دیتے تھے. تیسرا ظلم مہر کے بارے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ بہت سے شوہر یہ سمجھ کر کہ بیوی ان کے قبضے میں ہے اور ان سے مجبور ہے، مخالفت کر نہیں سکتی، دباؤ ڈال کر بیوی سے مہر معاف کرا لیتے تھے اور یہ سمجھ کر کہ مہر معاف ہو گیا پھر ادائیگی سے بے فکر ہو جاتے تھے. یہ جملہ مظالم زمان جاہلیت میں عورتوں پر ہوتے تھے جس کا انتظار قرآن کریم نے اس آیت میں فرمایا اور یہ تعلیم فرمائی کہ عورتوں کا ایک حق واجب ہے اور اس کی ادائیگی ضروری ہے، اور جس طرح تمام حقوق واجبہ کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح اس مہر کی ادائیگی بھی نہایت خوشی ہونا چاہیے. ہاں، اگر عورتیں خوش دلی کے ساتھ اپنے مہر کا کوئی حصہ بالکل معاف کر دیں تو بے شک اتنا حصہ بالکل معاف ہو جائے گا، لیکن یہ معافی جبر دباؤ یا اکراہ کے ذریعے حاصل نہ ہو، اس سے کچھ معاف نہیں ہوتا. عورت اگر اپنے اختیار اور رضامندی اور نفس کی خوشی سے جز یا کل مہر معاف کر دے تو وہ درست ہے. چنانچہ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور تم لوگ بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دیا کرو. اس میں عورتوں کے ساتھ شوہر بھی مخاطب ہیں اور لڑکیوں کے ولی بھی شوہروں کو یہ حکم ہے کہ جن عورتوں سے نکاح کرو ان کے مہر خوش دلی اور رغبت کے ساتھ خود ادا کر دو، خواہ ان کا کوئی حامی تم سے تقاضا کر کے وصول کرنے والا ہو یا نہ ہو. اور لڑکیوں کے اولیاء بھی مخاطب ہیں کہ اگر لڑکیوں کے مہر کو ان کو وصول ہو جائے تو یہ لڑکیوں ہی کو دے دیں اور ان کی اجازت کے بغیر اپنے تصرف میں نہ لائیں. تو اس آیت میں ایک حکم مردوں کو یہ ہوا کہ از خود عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو. آگے دوسرا حکم اور مسئلہ ارشاد ہوتا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. پھر اگر وہ بیویاں خوش دلی سے چھوڑ دیں تو تم اس کو اس مہر میں سے کوئی جز، اور یہی حکم کل کا بھی ہے، تو اس حالت میں تم اس کو کھاؤ پیو اور مزیدار خوشگوار سمجھ کر، یعنی عورت اپنی خوشی سے اپنے مہر میں کوئی مقدار شوہر کو معاف کر دے، اور یہی پورے مہر کا بھی حکم ہے. یا عورت مہر لے کر پھر شوہر کو ہبہ کر دے تو اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں، شوہر کو اجازت ہے کہ اس کو خوشی سے کھا لے. ایسے مہر کے لیے جو عورت خوشی سے معاف کر دے، یہاں 2 لفظ استعمال ہوئے، ایک ہنیئن اور دوسرے مریئن. ہنیئن اس کھانے کو کہتے ہیں جو لذیذ ہو اور طبیعت اس کو رغبت کے ساتھ قبول کرے اور جو کھانا ہضم ہو کر بخوبی جزء بدن اور موجب صحت ہو، وہ مریئن ہے. تو خوشی سے معاف کیے ہوئے مہر کو ایسا بتلایا گیا کہ جیسا کہ وہ کھانا لذیذ اور خوش ذائقہ بھی ہو، طبیعت کو پسند بھی ہو
اور پھر بخوبی ہضم ہو کر باعث صحت و قوت بھی ہو۔ اسی سے اس کا برعکس بھی سمجھا جا سکتا ہے، یعنی جو مہر عورت بخوشی معاف نہ کرے یا کسی جبر و دباؤ سے معاف کر دے، اس کا کھانا ایسا ہوگا جیسا کہ بدذائقہ اور مضر کھانا جو صحت و تندرستی کو تباہ و برباد کر دے۔ لہٰذا اگر شوہر نے کچھ زور اور دباؤ ڈال کر یا دھمکا کر یا دکھ کر کے عورت سے مہر معاف کرا لیا تو ایسے معاف کرانے سے معاف نہیں ہوگا، اور وہ عند اللہ اس کے ذمے ادا کرنا واجب ہوگا۔ اس آیت کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ عورت کے رشتہ دار بھی بدون اس کے مرضی کے مہر میں تصرف نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں صرف عورت کو اپنی خوشی پر معافی مہر کا انحصار رکھا گیا ہے، اور آیت میں طبنا کی جو قید لگائی، یعنی نفس کی خوشی سے عورتیں اگر مہر کا کچھ حصہ معاف کر دیں یا تم کو دے دیں یا تم سے وصول ہی نہ کریں تو تم اس کو کھا سکتے ہو۔ اس میں ایک بہت بڑا اور اہم راز ہے، اور وہ یہ کہ شریعت کا اصول ہے کہ کسی کا ذرا سا بھی مال کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں جب تک کہ طیب نفس سے اجازت نہ ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قاعد کلیہ کے ارشاد فرمایا، خبردار ظلم نہ کرو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ کسی شخص کا مال دوسرے کے لیے حلال نہیں جب تک کہ طیب نفس یعنی اس کے نفس کی خوشی سے حاصل نہ ہو۔ یہ ایک نہایت عظیم اور اہم اصول ہے، اور اس کے ماتحت مہر، میراث، چندہ وغیرہ کے بہت سے جزئیات آ جاتے ہیں۔ آج کل بھی بعض جگہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ مہر ملنے والا نہیں، اگر سوال کروں یا معاف نہ کروں تو بددلی اور بدمزگی پیدا ہوگی، اس لیے بادل ناخواستہ معاف کر دیتی ہے، تو اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صحیح معنی میں طیب نفس سے معاف کرنے کا پتہ اس صورت میں چل سکتا ہے کہ مہر کی رقم بیوی کے حوالے کر دی جائے، اس کے بعد وہ اپنی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے واپس کر دے۔ یہی طیب نفس بہنوں اور بیویوں کی میراث میں بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں یا باپ کے فوت ہو جانے پر لڑکے ہی سب گھر کا مال جائیداد قبضہ کر لیتے ہیں اور لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے، خصوصاً جو شادی شدہ ہوں۔ اگر کسی کو دینداری کا خیال ہوا تو بہنوں سے معافی مانگ لی، وہ چونکہ سمجھتی ہے کہ کسی حصہ کسی مال میں ملنے والا ہے نہیں، اس لیے مرضی کے خلاف معاف کرنے کو کہہ دیتی ہے۔ یہ حقوق کا دبا لینا ہے۔ ایسے ہی مساجد یا مدارس یا کسی اور ضرورت کے لیے چندہ جمع کیا جائے تو اس میں بھی دینے والے کی طیب نفس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پنچایت یا چودھری یا سردار یا وقت کے دباؤ اور جمع حضوری سے اگر کسی سے چندہ وصول کیا گیا اور طیب نفس نہ ہوا تو ایسا چندہ بھی حلال نہیں۔ بہرحال طیب نفس یعنی دل کی خوشی اور رضامندی کو ایسے تمام امور میں مد نظر رکھنا لازم ہے۔ اس آیت سے ایک نتیجہ یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جب مردوں کو خوشدلی اور بطیب خاطر مہر ادا کرنے کا حکم ہے تو پھر مہر اتنا ہی مقرر کرنا چاہیے جو شوہر خوشدلی اور طیب خاطر سے ادا کر سکے، نہ یہ کہ محض کہنے سننے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے کا مہر مقرر کر لیا جائے کہ دینا لینا تو ہے نہیں، تو پھر مہر کی کتنی ہی بڑی مقدار رقم مقرر کر لی جائے، کیا حرج ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خبردار مہر بڑھا کر مت ٹھہراؤ، اس لیے کہ اگر یہ عزت کی بات ہوتی تو دنیا میں اور تقوی کی بات ہوتی تو اللہ کے نزدیک تو تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق تھے۔ مجھ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی سے نکاح کیا ہو یا کسی صاحبزادی کا نکاح کیا ہو 12 اوقیہ سے زیادہ پر، اور بعض روایات میں 12.5 اوقیہ آئے ہیں۔ اب جہاں تک مہر کے کم از کم اور زیادہ سے زیادہ ہونے کا سوال ہے تو حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک مہر پیسہ یعنی بہت کم قیمت چیز بھی ہو سکتی ہے، مگر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک مہر کا کم از کم درجہ 10 درہم ہے، جس کو علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً رقم کی مقدار یہاں پر مٹ گئی ہوتی ہے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا بھی مقرر کر لیا جائے گا اس کا ادا کرنا ضروری اور واجب ہوگا، سوائے اس صورت کے کہ جو آیت میں ارشاد ہوگی، یعنی عورت بخوشی بطیب نفس سے خود اپنا سارا یا تھوڑا بہت کچھ معاف کر دے تو اس کی ادائیگی مرد پر لازم نہ رہے گی اور نہ عورت اس کے پانے کی مستحق رہے گی۔
یہاں ایک ضروری اور کارآمد مسئلہ یہ بھی سن لیجئے کہ مہر کی نیت سے اگر شوہر نے عورت کو کچھ دیا تو جتنا دیا اتنا مہر ادا ہو گیا. دیتے وقت عورت سے یہ بتلانا ضروری نہیں کہ میں مہر دے رہا ہوں. اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ مرد نے کچھ دیا لیکن عورت تو کہتی ہے کہ یہ چیز تم نے مجھے یوں ہی دے دی ہے، مہر میں نہیں دی، اور مرد کہتا ہے کہ میں نے یہ مہر دے دیا ہے، تو مرد ہی کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. البتہ اگر کھانے پینے کی کوئی چیز تھی تو اس کو مہر نہ سمجھا جائے گا اور مرد کی اس بات کا اعتبار نہ ہوگا. اب آگے مزید احکام یتیم بچوں کے مال ان کے حوالے کرنے کے متعلق ہے، جس کا بیان انشاءاللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم کو قرآن احکام کے موافق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے حقوق کی پوری ادائیگی کا عزم ہر حال میں عطا فرمائے، خصوصاً عورتوں کے حقوق میں کوتاہی سے ہم سب کو بچائے. یا اللہ، شریعت مطہرہ نے جو حقوق بیویوں کے شوہروں پر اور جو حقوق شوہروں کے بیویوں پر مقرر فرمائے ہیں، ہم کو اخلاص کے ساتھ ان کے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ، عورتوں کے مہر کے معاملے میں جو حقوق آپ نے عائد کیے ہیں اس میں کوتاہی سے ہم کو بچا لیجیے. یا اللہ، مسلمانوں میں ناجائز رسوم خلاف شرع آ گئی ہیں، ان سے ہمیں اجتناب کی توفیق عطا فرما اور موت و حیات کے ہر معاملے میں شریعت اسلامیہ کی پابندی اور اتباع نصیب فرما. آمین. آخر دعوانا